نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 31، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ ان اگر تج تانبو تم بچتے رہو، تم اجتناب کرو گے، کبائرہ بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے، ماں جو تنہونا روکا بھی گیا تم کو، انہو ان سے، نکفر تو ہم دور کر دیں گے، انکم تم سے، سیئاتکم تمہارے گناہ، تمہاری برائیاں، وندخلکم اور داخل کریں گے ہم تم کو، مدخلاً داخل کرنے کی جگہ، مقرر جگہ، بڑے معزز کریمہ عزت والی جگہ، معزز مقام میں داخل کریں گے۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر، اگر تم اجتناب کرو گے۔ اجتناب کا لفظ کس سے ہے؟ جنبن سے۔ جنبن کہتے ہیں پہلو بچانا، یعنی بچ کے رہنا۔ جو بچے گا کس سے؟ کبائرہ، کبیرتن کی جمع ہے، کبیرہ گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے جو بچ کے رہے گا، یعنی ان کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ اس کا روٹ کیا ہے؟ جیم نون با، جی۔ یعنی اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے، ما تنہونا عنہ، جس سے تم روکے جاتے ہو یا جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے۔ تنہونا، نون ہا یا، اس کا روٹ ہے۔ کون روکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ روکتا ہے۔ جس سے اللہ رب العزت تم کو روکتا ہے، اس سے رک جاؤ۔ نکفر عنکم، ہم تم سے دور کر دیں گے۔ کیا دور کریں گے؟ نکفر کا روٹ کیا ہے؟ کافارا، کافر، کفرن کہتے ہیں چھپانا، ڈھانپنا، ڈھانپ دینا۔ نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری برائیاں تم سے دور کر دیں گے یا چھپا دیں گے۔ صغیرہ کبیرہ سب کے لیے آتا ہے۔ وندخلکم، اور ہم داخل کریں گے، ندخلکم ہم داخل کریں گے تم کو، مدخلاً داخل کرنے کی جگہ۔ مراد کیا ہے اس سے؟ جنت۔ ہم تم کو جنت میں داخل کریں گے۔ کیسا ہے مدخل؟ وہ کریماً، کریم ہے، عزت والا ہے۔ ہم تمہیں معزز مقام پر داخل کریں گے۔ دار الکرم والفضل والاحسان، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی خاص رحمت میں داخل کرے گا۔ تو اس آیت کی روح سے اہل ایمان کو کبیرہ گناہ سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ۔ بڑے گناہوں کی وضاحت احادیث میں ہمیں ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون کون سے گناہ ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے تو شرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ پھر کیا ہے؟ جادو، ایسی جان کو پھر ناحق قتل کرنا جسے اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، یعنی کسی انسان کا قتل، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگنا، پاک دامن بولی بالی عورتوں پر تہمت لگانا، یعنی زنا کی تہمت، یہ سب کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا کہ تو نے کسی اور کو اللہ کے برابر قرار دے دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہی تجھے پیدا کیا ہے۔ یعنی شرک میں
کیا عرض کیا؟ یہ تو واقعی بڑا گناہ ہے۔ کہنے لگے میں نے کہا اللہ کے پاک پیغمبر یہ تو واقعی بڑا گناہ ہے کہ ایک تو اللہ نے پیدا کیا اور پھر اسی کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالے کہ اسے کھلانا پڑے گا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا کہ پھر ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے، کیونکہ ہمسائے کا حق بہت بڑا ہے تو اس کو نقصان پہنچانا اتنا بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا تو فرمایا کہ بڑے گناہ یہ ہیں۔ کون سے؟ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 ناحق خون بہانا، چاہے اپنے آپ کو یا کسی اور کو اذیت دینا، نمبر 4 پھر والدین کو ستانا، والدین کو تنگ کرنا۔ پھر فرمایا کہ تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ فرمایا قول الزور، جھوٹ کو ہیرا پھیری سے سچ بتانا، جھوٹی گواہی دینا، یہ وہ گناہ ہے جن میں کبیرہ کا لفظ بھی آتا ہے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اس کے علاوہ علماء نے سارے گناہوں کو پرکھا جانچا اور ان میں سے بڑے گناہوں کی کچھ تعریف کی، ان کی تعریف نہیں بلکہ ان کو ڈیفائن کیا کہ کون کون سے بڑے گناہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ گناہ جن پر حد جاری ہو، مثلا زنا، چوری، شراب پینا، قتل کرنا۔ دوسرے وہ گناہ جن پر حد مقرر ہے، جن پر قرآن اور حدیث میں سخت سزا کی وعید سنائی گئی ہے، اگر تم ایسا کرو گے تو جہنم میں ڈالے جاؤ گے۔ یا وہ چیزیں جن کو حرام قرار دیا، میرے رب نے فحش سے منع کیا، بے حیائی سے منع کیا، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ یا وہ چیزیں جن کو حرام قرار دیا، انما حرم ربی الفواحش، میرے رب نے فواحش کو کیا کیا؟ بے حیائی کو منع کیا گیا، بے حیائی کی باتوں کو، بے حیائی کے نغموں کو، ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اب وہ کیا ہے؟ حرام کا لفظ آ رہا ہے وہاں پر، تو یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ بہرحال ایسے کبیرہ گناہ جو بڑے بڑے ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ بہرحال امام ذہبی نے کتاب کبائر لکھی ہے، اس میں انہوں نے سارے ایسے گناہ اکٹھے کر دیے ہیں، اس کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے، چھوٹی سی کتاب کی شکل میں ہے، ایک دفعہ انسان کو ضرور پڑھنی چاہیے تاکہ اپنا جائزہ لے کے کہیں اپنے آپ کو پرکھیں کہ کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہمارے اندر، اور ہمارے جو کبیرہ گناہوں میں آتی ہے، میجر سینز سے بچو گے تو بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں روکا گیا، جن سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں، چھوٹے گناہ جو ہوں گے وہ دور کر دیے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے، سنت کے مطابق کرتا ہے، وضو کے ہر قطرے سے گناہ جڑتے ہیں۔ پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے، جب وہ سلام پھیرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک نماز سے دوسری نماز تک ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے تو سب کے ذہنوں میں ہوگا انشاءاللہ۔ پھر ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک گناہ معاف ہوتے ہیں اگر صحیح جمعہ ادا کرتے ہیں تو۔ پھر اسی طرح ایک عمرے کے بعد دوسرے عمرے تک گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ایک حج سے دوسرے حج، صدقہ خیرات، یہ ساری چیزیں گناہوں کا کفارہ کرتی ہے۔ موسٹلی کن گناہوں کا؟ صغیرہ جو گناہ ہیں، لیکن جو بڑے گناہ ہیں نا ان سے توبہ بھی کرنی ہے، ان کی تلافی بھی کرنی ہے، کسی کا حق مارا ہو تو وہ بھی دینا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ اگرچہ انسان کے لیے بہت مہلک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت بھی ہے کہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، جب انسان نیکیاں کرتا ہے تو اس کی برائیاں بھی ساتھ ساتھ دھلتی جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں۔ لیکن اس بنا پر کہ صفائی ہو رہی ہے نا انسان کی، تو گندگی پھیلا لو، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں۔ اگر جھوٹ کی وکالت کرتے ہیں پھر تو حرام ہی ہوگا نا۔ اگر وکالت کے پیشے میں کسی جھوٹ کو سچ بنایا جائے تو سچ کو جھوٹ بتایا جائے، سارے گناہ شروع ہی جھوٹ سے ہوتے ہیں،
शिरक भी बहुत बड़ा झूठ है। अगर झूठ ज़िंदगी से निकल जाए तो क्या होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत सारे छोटे गुनाह भी बड़े हो जाते हैं। अगर इंसान ये सोचे कि ये छोटा सा गुनाह है मैं कर लूँ, तो छोटा छोटा क्या है, कतरा कतरा दरिया बन जाता है। मसलन अगर आप देखिए कि दिन में सिर्फ आप एक गुनाह करें तो महीने में कितने गुनाह होंगे। तो हम एक गुनाह तो नहीं ना करते, कई एक कर लेते हैं। साल में कितने होंगे, 60 साल की ज़िंदगी हो तो पूरा कमरा भर जाएगा। और वो जो छोटे छोटे इकट्ठे करके, यानी उनको उठा कर स्केल पर रखा जाए तो कितना ज़रूरी कि इंसान नेकी का मौका जाने ना दे, नेकी को बोझ ना समझे, देर ना करे, खुशी से करे नेकी। कोई भी नेकी हो, छोटी से छोटी भी हो, तो खुशी से उसको करे, क्योंकि वो उसकी बुराइयों को धोने का ज़रिया है। और फिर फरमाया कि तुम अगर ऐसा करोगे तो हम तुम्हें इज़्ज़त वाली जगह पे दाखिल करेंगे। सुबहान अल्लाह। अब आप देखिए कि मसलन आप किसी के घर जाते हैं तो वो आपको इज़्ज़त देते हैं, तो आपको कैसा लगता है। अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला जन्नत में दाखिल करेगा, इज़्ज़त की जगह पे दाखिल करेगा, तो उसके दर्जे बढ़ाएगा, तो उसके हुस्न में इजाफे फरमाएगा। तो आपको मालूम है कि अहले जन्नत हर जुमा के दिन जब वो बाज़ार जाएंगे तो क्या होगा कि जब वो वापस आएंगे तो अपने घरों को लौटेंगे तो उनके घर वाले कहेंगे कि आप तो पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं। जन्नत में रहने के बाद हर हफ्ते उनका हुस्न भी बढ़ता चला जाएगा और खुशियाँ भी बढ़ती चली जाएंगी। दुनिया में कोई खुशी भी पायदार नहीं है, इतनी खुशी नहीं होती जितनी परेशानी साथ लाहक होती है। लेकिन आखिरत में क्या होगा, जन्नत में खुशियों में इजाफे पे इजाफे होते चले जाएंगे और खूबसूरती पे खूबसूरती होती चली जाएगी। मेहमानी भी बहुत अच्छी होगी, इज़्ज़त भी बहुत दी जाएगी। और इज़्ज़त देने वाला कौन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जो तमाम जहानों का मालिक है, जो बादशाहों का बादशाह है। वो अल्लाह ताला इज़्ज़त फरमाएंगे, नुदखिलकुम, हम तुमको दाखिल करेंगे, हम तुमको इज़्ज़त बख्शेंगे, हम जन्नत में बेहतरीन ठिकाना देंगे। लेकिन शर्त क्या है, जिन चीज़ों को मैं पसंद नहीं करता उनको छोड़ना पड़ेगा, उनसे दूर भागो। और जो अच्छी लगती हैं, यानी अल्लाह ताला ने जिसका हुक्म दिया है उसको अच्छा समझो, उसके लिए तुम हरीस हो जाओ, अपनी कोशिशें करो, अपनी तमन्नाएं और आरजुएं भी उसी के लिए तुम्हारी होनी चाहिए और कोशिश भी होनी चाहिए। और अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें बड़े बड़े कबीरा गुनाहों से महफूज करके अल्लाह जन्नत का हकदार बना देना। अल्लाह छोटे छोटे जो गुनाह कर रहे हैं अनजाने के अंदर या जानबूझ के जो हमसे गुनाह हो जाते हैं, अल्लाह तुम हमें माफ़ियाँ अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।